گھر کے کام تو ہم ساری عورتیں کرتی ہیں، سارا دن کرتی ہیں، ساری زندگی کرتی ہیں، موت تک کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہے، کون سا کام ہے جو کہ آپ لوگوں کی اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے؟ آج اسی ٹاپک میں بات کروں گی اور آپ کو بہت زبردست ایک آئیڈیا دوں گی۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ تو جناب میری بہنوں، ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کا انعام ہوتا ہے میرے لیے۔ اور پھر یقین کریں جب آپ لوگ اچھے اچھے سے کامنٹس کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ جو ویڈیو بنانے کا جوش ہوتا ہے نا، وہ تو پھر الگ لیول کا ہوتا ہے۔ سو ویری تھینک فل ٹو یو کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ساری آڈینس بہت اچھی ہے۔ اچھا جناب، روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں کچھ ایسا خاص تو نہیں ہے دیکھنے کے لیے، لیکن سننے کے لیے بہت زبردست باتیں ہیں۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی بھر کے جو کریلے ہم لوگ مسالے کے بھر کے بناتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی میرے والی ریسپی جو ہے نا اس کو ٹرائی کر کے دیجیے گا، دیکھیے گا بہت زبردست طریقے کے جو ہے نا، آپ لوگ یقین کریں اتنے ٹیسٹی کریلے بنتے ہیں نا کہ آپ لوگ پھر ویسے ہی بنایا کریں گے۔ میں کبھی بھی جو ہے نا کریلے کا جو مسالہ بناتی ہوں نا، اس کو میں کبھی بھی کچا نہیں ڈالتی۔ کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پیاز کو ایسے ہی گرائنڈ کرتی ہیں اور کریلوں کے اندر بھر دیتی ہیں، یا پھر جو ہوتا ہے بیسن وغیرہ بھر دیتی ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز نہیں۔ میں کبھی بھی جو ہے نا کریلوں کا مسالہ جو ہوتا ہے نا اس کو پکانے کے بغیر کریلوں کے اندر فلنگ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا چکن لے لیا تھا، بون لیس چکن لیا، اس کو میں نے گھر پر ہی خود ہی میں نے اس کا جو ہے نا وہ بنایا، قیمہ بنایا۔ اور میں نے قیمے کو پہلے فرائی کیا، فرائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر پیاز ڈال کے اس کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کیا، پھر سارے جتنے بھی بیسک مسالے ہوتے ہیں سارے ڈال دیے۔ کوشش کریں جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے نا اس کو پیس کر کے نا اس کو زیادہ آپ ایڈ کریں، اس کا ٹیسٹ ایک الگ لیول کا ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں میں نے نا مسالہ جو میں نے اس میں کریلوں کے اندر میں نے فلنگ کرنی تھی نا وہ میں نے نکال لیا تھا، اس کے اندر میں نے ٹماٹر ایڈ نہیں کیا۔ اچھا یہ بھی ایک سیکرٹ ہے، دیکھیں اگر آپ کریلوں کے اندر مسالہ جو ہے نا فلنگ میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گی نا تو پھر اس کا جو پانی پانی سا ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا نکلتا رہے گا اور کریلے جو ہے ان کی فلنگ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے وہ مسالہ فلنگ والا نکال کے نا تو میں نے ایک پلیٹ بھر کے جو ٹماٹر ہے نا وہ دوسرے مسالے کے اندر ایڈ کر دیے ہیں، جو کہ الگ سے ہم لوگ مسالہ بنائیں گے۔ سو اسی طریقے سے اگر آپ بناتی ہیں نا کریلوں کی فلنگ کرتی ہیں نا تو یقین کریں بڑے ہی مزے کے کریلے بنتے ہیں، اور ایک کچا پن سا جو ہوتا ہے نا مسالے کا وہ آپ کے منہ میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا، بڑے زبردست طریقے سے بنتے ہیں۔ اچھا یہ چھوٹا سا کلپ میں نے چوری جو ہے نا وہ کیا تھا، ریکارڈ کیا تھا، صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک ماں کی تربیت، ایک جو صحبت ہوتی ہے ماں کی۔ بچے جب ماں کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے میں نے اپنے بچوں کو اب کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہا، خود ہی وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کو جسٹ یہی بتاتی ہوں کہ بیٹا جنت بہت پیاری ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور جو ہے نا وہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں پر نماز نہیں ہوگی، وہاں پر روزے نہیں ہوں گے، بس یہ دنیا میں ہم لوگوں نے رکھنے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو یقین کریں بچوں کے دل میں اتنا پیار جنت کے لیے پڑ گیا کہ بچوں کو 5 وقت کی نماز خود ہی ادا کرنی شروع کر دی ہے۔ تو ماشاءاللہ 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 کہیے گا۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا سبق دیا کریں، اسلام کے حوالے سے بتایا کریں۔ سو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ان کو ہم جس طریقے سے ڈھال لیتے ہیں نا وہ اسی طریقے کے سے ڈھل جاتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ کام کیا۔ اچھا میری ایک عادت ہے، پتہ نہیں مجھے بیماری ہے، میں نا جب تک ساتھ سارے برتن نہ واش کروں، ساتھ کچن کی صفائی نہ کروں، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے کام ادھورے ہیں۔ تو ساتھ دیکھیں ادھر میں نے رکھ کے کریلوں کی فلنگ کی تھی، وہ بھی میں نے صفائی کر دی۔ یہ 2-4 برتن تھے میرے واش کرنے والے، وہ بھی میں نے ساتھ واش کر لیے، اور میرے سارے کام ساتھ ختم ہو گئے۔ روزے کی افطاری کے ٹائم تک میں بالکل فری ہو جاتی ہوں الحمدللہ۔ تو
یہی تو ہوتی ہے ہماری عورتوں کی کفایت شاری، یہی تو ہوتے ہیں ہمارے اندر گن جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز، تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سی بلیسنگ سے نوازا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک ٹائم میں 10 کام کر رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اور ہمیشہ خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہیں۔ دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنا منہ لال نہ کیا کر لیں، یہ نہ سوچا کریں کہ اس نے میڈ رکھی ہوئی ہے، اس نے کام کرنے والی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس کام کرنے والی نہیں ہے، میں سارے کام خود کر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے کام خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کام کاج کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ وہ بھی لوگ ہیں نا جو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ کو چلنے کو ترس رہے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے کام خود کریں لیکن وہ کر نہیں پا رہے۔ میں نے بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں جو بہت ناشکری ہوتی ہیں، جو یقین آپ کو نہیں آئے گا کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ناشکری کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف اسی وجہ سے کہ ان کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، میں سارا دن کام کرتی ہوں، یہ میرے لیے سیاپا بن گیا۔ ہاں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بالکل بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کہ آپ اپنے کام خود کر سکتی ہیں، آپ کسی کی محتاج نہیں ہیں۔ اسی لیے یقین کریں کہ آپ اپنے کام خود کریں گی نا تو آپ تندرست رہیں گی، توانا رہیں گی۔ اور دیکھیں، جنہوں نے میڈز رکھی ہوتی ہیں وہ پھر جلدی وہ بیمار ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فری بیٹھی رہتی ہیں، سارا دن لیٹی رہتی ہیں، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، کام کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی بات شیئر کرنے والی ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ سارا دن گھر سے گھر کے کام کرتی ہیں، لیکن یقین کریں آپ ساری زندگی بھی کام کرتی رہیں گی نا تو آپ کا کوئی نام نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ تو نے اتنے سارے کام کیے ہیں۔ میں کہتی ہوں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہے، جو اس کا احساس کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہترین عورت وہ ہے جو کہ باپردہ رہ کر اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹاتی ہے، اس کا احساس کرتی ہے۔ بہت سارے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو عورتیں گھر پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں، اپنے لیے پیسے کما سکتی ہیں۔ اب شوہر بیچارے کیا کریں مجھے بتائیں؟ وہ بچوں کا خرچہ پورا کریں، فیسیں پوری کریں، بجلی کے بل ادا کریں، گھر کے خرچے پورے کریں، یا پھر عورتوں کے چوچلے پورے کریں۔ پھر وہی عورتیں جو ہوتی ہیں شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ہے نا اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم یہ چیز نہیں خرید سکتی، ہم یہ سوٹ نہیں خرید سکتی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں نا، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر پر رہ کر باپردہ رہ کر آپ کوئی نہ کوئی کام شروع کریں، کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہ میں نے ایک چھوٹا سا اپنا بزنس جو ہے نا سٹارٹ کیا ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ اپنے لیے کر رہی ہیں، کون سا کسی کے لیے کر رہی ہیں، اور محنت کرنے میں کوئی جو ہے نا کسی کا کوئی گلہ نہیں ہے کہ آپ محنت کیوں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی کاروبار کر لیتی ہیں، چھوٹا موٹا کوئی بزنس شروع کر لیتی ہیں، تو آپ یقین کریں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں، آپ جو دل چاہے لے سکتی ہیں۔ تھوڑے سے سٹارٹ کریں، یہ نہیں کہ آپ لاکھوں روپے سے شروع کریں، نہیں، تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور پھر زیادہ کی طرف جائیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر کسی کو آن لائن بھی چاہیے ہونا اس طرح کا سامان سارا لیڈیز کا، اتنے پیارے ڈیزائنز ہیں لیسز کے، اگر آپ لوگوں کو آن لائن بھی چاہیے ہوں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا مل جائیں گے، لیکن جو ہے نا بات یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو ڈلیوری چارجز جو ہے نا وہ پے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے چیز آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ہول سیل ریٹ پر سامان دوں گی، ہول سیل ریٹ پر، بالکل سستا، دکانوں سے سستا۔ جس طرح دکان پر کوئی لیس جو ہے نا وہ 100 روپے میٹر بک رہی ہے، تو میں آپ کو وہی لیس 60 روپے 70 روپے کے گز کے حساب سے دے دوں گی، یا پھر 50 روپے کے حساب سے بھی کوئی لیسز ہیں جو دے دوں گی۔ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے، یوٹیوب چینل بنا لیں، کوئی سلائی شروع کر دیں، کوئی بھی آپ کام گھر میں شروع کر سکتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔
آپ لوگوں نے میری بھی ہیلپ کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھ سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. پائپنگز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں میرے پاس. میں لیسز کے اچھے اچھے سے زبردست سے ڈیزائنز، اور یہ جو ستارے والی لیس ہوتی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر بہت زبردست قسم کے نا مطلب کہ ستارے لگے ہوئے ہیں، اور کام ہوا ہوا ہے، اور بڑی مضبوط یہ لیس ہے. یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی. آپ کا سوٹ تو پھٹ جاتا ہے لیکن لیس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی. آپ لوگ جو ہے نا آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو، لیکن آپ لوگوں کو پھر پوری یہ مطلب ایک گچھی جس طرح سے ہے یہ پوری پرچیز کرنی پڑے گی، اور آپ لوگوں کو بہت سستی پڑ جائے گی بازار سے. یقین کریں، آپ بازار سے اگر 500 کی لیس لے کر آتے ہیں آپ کو یہاں پر 300 کی جو ہے نا وہ مل جائے گی. ڈیلیوری چارجز جو ہوں گے وہ آپ لوگوں کے سٹی کے حساب سے ہوں گے، آپ لوگوں کے گاؤں کے حساب سے ہوں گے. جس طرح سے آپ لوگوں کا سٹی، آپ کا گاؤں مطلب جتنا قریب ہوگا اتنے ڈیلیوری چارجز کم ہوں گے. آپ لوگوں نے جو ہے نا سپورٹ کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی گھر پر کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر سکیں، اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کر سکیں. اور کچھ نہیں کر سکتی تو آپ لوگ کپڑے ہی سلائی کرنا شروع کر دیں، یوٹیوب چینل بنا لیں. بہت آسان ہے یہ کام. جو عورتیں کہتی ہیں نا ہم سے ہوتا نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، یہ سارے کام چوری کے بہانے ہیں. میں بھی اکیلی عورت ہوں، سارے کام گھر کے خود کرتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، برتن بھی دھوتی ہوں، کپڑے بھی دھوتی ہوں، صفائیاں بھی کرتی ہوں، اور ساتھ میں اپنا یہ والا بزنس بھی کرتی ہوں، اور ساتھ میں اپنا یوٹیوب چینل جو ہے نا الحمدللہ اس کو بھی رن کر رہی ہوں. آپ بھی میری طرح کی عورت ہیں. آپ لوگ پھر جب میں کر سکتی ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے لیے قدم اٹھائیں. آج کا اٹھایا ہوا قدم آپ کا کل بن جائے گا انشاءاللہ. یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.